بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب۔ آج 17واں روزہ ہے، آج 17ویں نشست ہے ہماری بصیرت رمضان کی۔ آج کا دن غزوہ بدر سے منسوب ہے۔ آج وہ تاریخی مارکہ ہوا تھا جس کے حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ قصص الانبیاء کے ساتھ ساتھ ہم آج جنگ بدر کا قصہ بھی جناب طلحہ انعام کی زبانی سنیں گے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری سعد موجود ہیں۔ قاری صاحب آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے بصیرت رمضان کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے
کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں قاری سعد صاحب، آپ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرما رہے تھے آج کی نشریات کا، بصیرت رمضان کا۔ تو یوں بصیرت رمضان کی 17ویں نشست کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ جنگ بدر کی مناسبت سے ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی ہوگا اور اس میں ہم قصہ سنیں گے جنگ بدر کا۔ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ آج اس مناسبت سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ٹیم کے ہی ممبر سلیم طاہر صاحب موجود ہیں۔ سلیم طاہر سے آج ہم کلام سنیں گے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سلیم صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا بصیرت رمضان میں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ جناب سلیم طاہر سے کلام سنتے ہیں۔ صبا بسوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا، صبا بسوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا، بگرد شاہ مدینہ گردوں بست تذرق پیام برخا، صبا بسوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بابا برحمت گہے گزر کن، بابا جبریل گہے جبی سار، بابا برحمت گہے گزر کن، بابا جبریل گہے جبی سار، صلاۃ منی علی النبی گہے بابا بے سلام برخا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ بلحن داؤد ہم نواشو، بنا لو درد آشنا شو، بلحن داؤد ہم نواشو، بنا لو درد آشنا شو، ببزم پیغم
بری غزل را ز عبد عاجز نظام برخا سبب سوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا بگرد شاہ مدینہ گردوں بسط تزرق پیام برخا سبب سوئے مدینہ روکن ازی دعا گو سلام برخا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:14 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:24۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:19 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:29۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے،
ذهب الظمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے، آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے، 17واں روزہ ہے آج۔ قصص الانبیاء کا ہمارا یہ سیگمنٹ جناب طلحہ انعام نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جناب آج ہم غزوہ بدر پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج انٹرو میں جس طرح آپ کو ہم نے بتایا کہ آج کا دن جنگ بدر سے منسوب ہے، تو جناب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے ہم آج غزوہ بدر کے جو معاملات ہیں، جو قصہ ہے، وہ آپ کی گوش گزار کریں۔ تو جناب طلحہ انعام بسم اللہ کیجیے گا، پہلے آپ کس پیغمبر کا قصہ ہمیں سنائیں گے اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر شامل کرتے ہیں۔ جی ثاقب بھائی، انشاءاللہ آج غزوہ بدر کا دن ہے، اور اس کی مناسبت سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم غزوہ بدر کے واقعات جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن پہلے ہم قصص الانبیاء کا جو ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے نا، اس کو ہم رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج مختصر ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں، پھر غزوہ بدر کا جو ہے وہ واقعہ بیان کریں۔ اچھا ثاقب بھائی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے پیغمبر کے بارے میں جن سے کنیکٹڈ آج بھی ایک قوم، یہودی قوم، وہ یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ یہودی کہتے ہیں، لیکن یہ جو پیغمبر ہیں ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اچھا، ان کا واقعہ سنیں گے ہم، اور پھر دیکھیں گے کہ اسباب کیا جن کی وجہ سے جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ایک پیغمبر جن کو اللہ رب العزت ایک بستی کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے سورۃ البقرہ میں اور مزید مقامات پر۔ اچھا، ایک بستی کی طرف سے گزرتے دیکھتے ہیں کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہوا ہے، وہ بستی بالکل بنجر ہے، اس کی چھتیں جو ہیں وہ زمین پر گری ہوئی ہیں، مطلب تباہ و برباد ہو چکی ہے وہ بس۔ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتے ہیں، بے شک جو دل میں ہمارے خیال آتا ہے وہ اللہ کے ہی اذن سے آتا ہے۔ بالکل بے شک خیال آتا ہے دل میں کہ اللہ رب العزت اس قوم کو، جبکہ یہ قوم پوری تباہ و برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، دوبارہ کیسے آباد کریں گے؟ یہ تعجب والا سوال تھا۔ بالکل۔ اچھا، اللہ رب العزت کیونکہ وہ سفر میں تھے، اللہ رب العزت اسباب بناتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے لیے اتنا ہی آسان ہے انسان کو پیدا کرنا جتنا کہ پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ اچھا، ان کو نیند آتی ہے، وہ سو جاتے، اب جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، دیکھو اپنے پینے کی طرف۔ اچھا، کھانے پینے کی طرف دیکھتے ہیں تو کھانا پینا ٹھیک ہوتا ہے بالکل۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے تم کتنا وقت آرام کیا، کتنے وقت سوئے؟ وہ کہتے ہیں دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ سوئے ہوتے ہیں تب صبح کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوئے ہوتے ہیں تو تقریباً شام ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، تو دن کا کچھ حصہ ہی ہوا، لیکن پھر جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف جس پر وہ سواری کر رہے تھے، وہ گدھا پورا گل سڑ چکا ہوتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں، چند ہڈیاں بچی ہوتی ہیں، باقی ساری ہڈیاں گل کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تعجب کی بات ہوتی ہے، ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ دن یا دن کا کچھ حصہ آرام نہیں فرمایا آپ نے، آپ 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے تھے۔
جب آپ سوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی روح قبض کر دی، تو آپ 100 سال کی مدت پوری گزری۔ اچھا، اب جب بیدار ہوئے وہ، تو انہوں نے دیکھا وہ جو بستی بیابان تھی، وہ جو بستی اجڑی ہوئی تھی، وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ اچھا، اس چیز کا اور تعجب ان کو ہوتا کہ لوگ کیسے آباد ہیں۔ وہ اٹھے، انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا، سوال کیے لوگوں سے کہ کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہم جانتے ہیں، وہ وقت کے پیغمبر تھے، لیکن ان کو گزرے ہوئے 100 سال گزر چکے۔ اچھا، اب جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں، میں ہی وہ پیغمبر ہوں جو ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ اچھا، اس قبیلے میں، اس بستی میں ایک عورت رہا کرتی ہے، وہ عورت بوڑھی ہوتی ہے، اتنی عمر 120 سال 120 سال اس عورت کی عمر ہوتی ہے۔ اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کتنا جانتی ہیں؟ تو وہ کچھ نشانیاں بتاتی ہیں۔ وہ جو نشانیاں بتاتی ہیں، وہ دیکھنے والے بستی والے لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام میں وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ پر جو ہے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے ثاقب بھائی کہ وہ 100 سال تک وفات پا گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی، وہ بیدار ہو گئے۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہودی آج تک یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ رائٹ جناب، آپ قصہ سن رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں وہ جناب طلحہ نام سے سنیں گے۔ 2 دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری تھا، آج ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ شامل کیا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے قصص الانبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں، تو اس لیے ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آپ کی گوش گزار کیا۔ جناب طلحہ نام، غزوہ بدر کے کیا واقعات ہوئے تھے؟ یہ جو تاریخی مارکہ ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا جی، غزوہ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ، اور آپ اس کو ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں اسلامی تاریخ کا۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں ایسا واقعہ جس میں سننے والوں کے لیے حیرت کے پہاڑ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ثاقب بھائی؟ کیونکہ 313 کی تعداد میں 1000 کا لشکر، اور بڑا ہی مسلمانوں کا حوصلہ بلند کر دینے والا یہ واقعہ، یہ قصہ۔ اور آپ عالم یہ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے اصحاب میں سے کون سے اصحاب زیادہ معتبر اور زیادہ جو ہے وہ بہتر ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے میرے اصحاب میں، تمام اصحاب میں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جواباً کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے ملائک میں بھی، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی نصرت کے لیے آئیں، فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے زیادہ معتبر اور زیادہ جو ہے وہ عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ عالم دیکھیں، آپ سلسلہ دیکھیں۔ اچھا، غزوہ بدر کا قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، اور مسلمانوں کا جتنا ساز و سامان مسلمان مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مال و دولت چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، جو لوگ مسلمان ہوئے وہ نہتے بس صرف بدن پہ کپڑے، اور وہ ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اچھا، پیچھے جو جتنا مال تھا، جتنا زمین تھی، جتنے مویشی تھے، جتنا مال دولت تھا، وہ مشرکین کے حوالے تھا۔ کوئی پیچھے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں تھا۔ اور جب مشرکین مکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا سارا گھر اپنا، اتنا ساز و سامان جو ہے وہ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، تو وہ ان پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس مال کو اپنے مطلب قبضے میں لے لیتے ہیں اور خود استعمال کر لیتے ہیں، اس کا جو بھی انہوں نے معاملات کیے۔ اچھا، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی اس چیز کی اجازت دی کہ اب حق کا مارکہ آنے والا ہے، تو آپ بھی تیاری کریں، اب آپ نے بھی مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ ابو سفیان مکہ سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے، اور راستہ کچھ اس ترتیب سے ہے کہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے شام کا راستہ، اور ابو سفیان وہاں سے گزر کے جا چکا ہے۔ اب ابو سفیان واپس شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور قاصد آ کر پیغام دیتا ہے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کر، جس میں تقریباً بتایا جاتا ہے 50,000 دینار اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ جن پر سامان لدا ہوا ہے، وہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے اور اسی راستے سے گزرنے والا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ جواز تھا، کیونکہ مسلمانوں کا سارا سامان جو بھی پیچھے رہ گیا تھا، مال دولت،
وہ مشرکین نے قبضے میں لے لیا تھا. تو مسلمانوں کا یہ پلان تھا, اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ جاؤ, چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ جاؤ, کیونکہ تعداد بھی تھوڑی تھی, اور اس قافلے کو روک کر اس قافلے سے سامان لے کر آپ نے آنا ہے. اچھا, ابو سفیان کے ساتھ تقریباً 25-27 کے قریب اور لوگ تھے جو قافلے میں شریک تھے. مطلب نہ ہی وہ قافلہ جو ہے وہ جنگ کے لیے آ رہا تھا, نہ ان کے پاس تلواریں ہتھیار تھیں, نہ ہی مسلمانوں کا جو لشکر یہاں سے گیا ابو سفیان کے قافلے کو روک کر ان سے سامان لینے کے لیے, وہ جنگ کی نیت سے جا رہا تھا. اچھا, اب جب قاصد ایک طرف کا آتا ہے تو یقیناً قاصد دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. ایک قاصد ابو سفیان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مدینہ سے کچھ لشکر جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہے تمہارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے. ابو سفیان تیز ترہار گھوڑا جو ہے وہ مکہ کی طرف بھیجتا ہے, اور وہاں ابو جہل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے قافلے کو لوٹا جائے گا, تمہارا سارا مال جو ہے وہ چھین لیں گے, تو تم میری مدد کے لیے ایک فوج روانہ کرو, میری مدد کے لیے آؤ. اچھا, اب وہاں مکہ سے 1000 کا لشکر ابو جہل تیار کرتا ہے. اچھا, ابو جہل جو ہے وہ غصے میں ہے, اپنا ایگریشن دکھانے. اچھا ثاقب بھائی, قریش کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قریش کی ہیبت جو تھی وہ عرب کے تمام قبائل پر تھی, کیونکہ قریش جو یہ قریش ہے نا, یہ الفاظ یہی ہیبت کا باعث تھا. اچھا, اب جب یہ بات کہ قریش کا لشکر آ رہا ہے اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے, تو یہ ایک ہیبت کی بات تھی, یہ ایک خوف کی علامت جانی جاتی تھی کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ کہیں حملہ کر رہے ہیں. اچھا جی, اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اے میرے پیغمبر, ہم نے تمہیں گھر سے نکالا, یعنی مدینہ سے باہر لے کر آئے, اور اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دونوں قافلوں میں سے, دونوں لشکروں میں سے کسی ایک کے اوپر تمہیں فتح دی جائے گی. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم کس پر جو ہے وہ فتح یاب ہوتے ہو. اچھا, 2 قافلے کون سے؟ ایک ابو سفیان والا جس میں تجارت کا مال ہے, دوسرا ابو جہل والا جس میں لشکر ہے جنگ کے لیے جو آ رہا ہے. اچھا, اب اللہ کے نبی کو جب یہ پیغام ملتا ہے, وہاں دیکھیں ابو سفیان کے پاس بھی خبر ہو گئی. اچھا, یہ چیز دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کرنے میں اکثر طور پر جو ہماری فطری چیزیں ہیں نا دنیا کے اندر, جو ہمارے ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر گھوڑے پہ بیٹھے گا تو مسلمان اڑتا ہوا راکٹ کی طرح جو ہے کہیں پہنچ جائے گا, ایسا نہیں ہے. گھوڑے کی جو رفتار ہے, گھوڑا دوڑے گا, اس کی رفتار سے ہی آگے بڑھے گا. اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرے گا تو جو اونٹ کی رفتار ہے اسی سے سفر کرے گا. ہاں, مدد اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے, اونٹ جو ہے وہ زیادہ توانا ہو کے چلتا ہے, مختلف روایات میں مختلف معجزے ملتے ہیں, لیکن بالکل عقل سے بالاتر چیز نہیں ہوتی کہ مسلمان کو برتری ہی ملتی رہے اور کفار کو جو وہ بالکل برتری نہ ملے. اچھا, ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی تو ابو سفیان ہوشیار تھے. اچھا, ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کیا کرتے ہیں کہ مدینہ والا یہ رستہ چھوڑ کرنا ساحل سمندر کے قریب والا جو رستہ تھا اس کو اختیار کرتے ہیں, اور دور سے ہوتے ہوئے مسلمان کے قافلے سے, مسلمان کے اس لشکر سے دور سے گزرتے ہوئے وہ مکہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اچھا, اب وہ مکہ کی طرف پہنچ گئے, یہاں ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے. اللہ کے نبی کو جو ہے وہی ہو گئی ہے کہ اب دو میں سے کسی ایک کو آپ کے جو ہے وہ تسلط میں دیا جائے گا. اب اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, حضرت عمر لبیک کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جنگ لڑیں گے, بالکل لڑیں گے. حضرت ابو بکر اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی ہم لبیک کہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, اللہ کے نبی ابھی بھی مزید پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کو اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں بولیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے ان سے قتال کریں. ہم موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ سنیں گے ثاقب بھائی, جب یہ واقعہ آئے گا تب وہاں بھی تفصیلاً اس پر بات ہوگی. اور آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ ہم دریا میں, سمندر میں اپنے گھوڑے اتار دیں تو ہم بالکل ایسا کرنے کو تیار ہیں. اس قدر ایمان جو ہے وہ لبریز تھا, اس قدر ایمان کی جو ہے وہ حلاوت وہ محسوس کرتے تھے. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, لیکن مزید اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ لوگ مزید مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار, ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں سمجھ گیا کہ آپ کس سے جو ہے وہ مخاطب تھے. وہ وجہ یہ تھی ثاقب بھائی کہ جو مدینہ جب آئے نا, جب مدینہ کے جو لوگ تھے ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی کبھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو مدینہ میں رہنے والے تمام ہی لوگ, چاہے مسلمان ہوں چاہے یہودی ہوں یا اور قبیلے, اوف قبیلے کے لوگ ہوں یا دیگر قبیلے کے لوگ ہوں,
وہ سب مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے. اچھا اب یہ بات ہوئی تھی مدینہ کے حوالے سے، لیکن ابھی مسلمان مدینہ کے اندر نہیں تھے، مدینہ سے باہر تھے. تو یہ ان کی رضامندی اس بات پر حضرت سعد نے دی کہ اللہ کے نبی آپ جیسا کہیں گے، جب ہم آپ پر ایمان لے کر آئے تو آپ جیسا کہیں گے ہم اس بات پر راضی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا پیش کرنے والے ہیں، اپنی خدمات پیش کرنے والے ہیں. اس کی آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انصار نے آگے بڑھ کے حصہ لیا. اچھا جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی بدر کے جو ہے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اب صحابہ کرام کو برتری یہ حاصل ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو وہی اللہ کے نبی جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ وہی آ چکی ہے، اور وہ وہاں پہنچ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سیفٹی مل جاتی ہے، ایک سیف سائڈ مل جاتی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میں، اور ایک اونچی جگہ پر جو ہے وہ اپنا مورچہ لگاتے ہیں، اور مسلمان ایک بلند جگہ پر ہیں. دوسری طرف سے مشرکین آتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ مورچہ لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں جو ہے وہ پورا واقعہ جو ہے بتا چکے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی اور فرشتوں کو کیسے کیسے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ مارو. یہاں تک کہ ثاقب بھائی یہاں تک کہ قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مشرکین کی گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو. اس قدر سخت الفاظ. کیوں؟ کیونکہ جو فقہا ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء کرام کے دور میں انبیاء کرام کا انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر ایک عذاب کی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ فرشتوں کی تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ مشرکین کو سزا دی اور ان کو قتل کیا. اچھا اب جب اس میدان میں پہنچتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 313 ہیں. اچھا اور مسلمان کیونکہ صرف جو تجارتی قافلہ تھا اس سے سامان چھیننے کی غرض سے آئے تھے، تو جنگ کی تیاری سے نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، نبی کا فرمان تھا، اس لیے وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے جو ہے وہ اس مقام پر آ گئے. اچھا کیا آتا ہے روایات میں کہ صرف 8 تلواریں، 2 سے 3 گھوڑے، چند اونٹ اور باقی سارے پیدل لوگ جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں. اس صورت میں 1000 کے لشکر کے سامنے موجود ہیں، اور 1000 کا بھی وہ لشکر جو پورے تیاری کے ساتھ تلوار اور تیر اور ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں موجود ہے. اچھا اب جب مشرکین کے آپ دیکھیں کہ جنگ میں کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مخالف کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہیبت طاری ہوتی ہے. تو مسلمانوں قرآن مجید میں آیا بھی کہ کچھ مومنین ایسے بھی تھے جو اس چیز سے خوف زدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خوف کو دور کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے؟ 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں گے، اور دوسرا پھر بارش نازل ہوئی. اچھا اب جب بارش نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس بارش کے ذریعے ان کو پاک کر دیا، اور پھر مزید جنگ میں کیا ہوا کہ ان پر سکینت نازل ہونے لگی. اس قدر سکینت صحابہ کرام کی روایات ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے تلواریں گر رہی ہوتی تھی، اس قدر سکینت، اس قدر ہمیں اونگ آ رہی ہوتی تھی، اس قدر نیند کا عالم تھا. اچھا جنگ سے پہلے کا جو عالم آتا ہے وہ اس قدر سخت آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اتنی گر گرا کر، اتنے رو کر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے. اس قدر جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس قدر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ الفاظ اللہ کے نبی کے روایات میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر آج کے دن یہ 313 مسلمان بھی مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو تا قیامت تک تیرے اس دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اگر تو ایسا چاہتا ہے تو ان 313 کو، ان تمام مسلمانوں کو ہلاک کروا دے، شہید کروا دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام لینے والے قائم رہیں اس دنیا میں تو ہمیں فتح یاب کر. اچھا اس قدر رو کر وہ دعا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو جو ہے حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد جو آئے گی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑے گا آپ کو. اچھا اب جنگ شروع ہوتی ہے تو مشرکین میں سے، اچھا یہ بھی ایک واقعہ، اس کو مختصراً میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ کے جو والد ہوتے ہیں وہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اب جب ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ پہنچ چکا ہے تو ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے. لیکن ابو جہل کیا کرتا ہے؟ ابو جہل، اچھا ایک تو یہ عرب کی غیرت بھی ہوتی ہے نا کہ ہم نے جب ایک مرتبہ ایک قدم اٹھا لیا
تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ابو جہل اس کو جو عتبہ تھا ان کو جو ہے آڑ دلاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حذیفہ، کیونکہ میں نے بتایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کی صف میں موجود تھے. وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اس لیے جو ہے نا وہ جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں ہے اور تمہیں یہ خوف ہے کہیں کہ تمہارا اس کا آمنا سامنا نہ ہو جائے. تو عتبہ کہتا ہے کہ اب تو تم صبح ہی دیکھو گے کہ کون پیچھے ہٹنے والوں میں سے اور کون آگے بڑھنے والوں میں سے. اچھا، اب جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو مشرکین میں سے سب سے پہلے ہی سامنے آنے والا جو ہے وہ عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے، اور عتبہ کا دوسرا بیٹا مطلب چھوٹا بیٹا ولید بن عتبہ یہ سامنے آتے ہیں. اور میں نے جیسے بتایا کہ انصار نے کس طرح آگے بڑھ کے حصہ لیا، اور ان کے مقابلے میں 3 انصار سامنے آتے ہیں. اب جب انصار سامنے آتے ہیں تو مشرکین پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، بتاتے کہ ہم انصار میں سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو یہاں پر قریش سے مقابلہ کرنے آئے، جو ہمارے قریشی لوگ جو ہے بغاوت باغی ہو گئے ہیں، ہم سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اب دیکھیں کتنے جلیل القدر صحابہ کرام سامنے آتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکلتے ہیں آگے. اچھا، حضرت حارثہ نام ہے ایک صحابی کا، یہ آگے نکلتے ہیں. اور تیسرے کون نکلتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سامنے آتے ہیں. اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو حضرت حارثہ ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگ پر جو ہے وہ دشمن کی مشرکین کی تلوار لگتی ہے، اور حضرت علی اپنے مقابل میں آنے والے کو بھی قتل کرنے کے بعد پھر حضرت حارثہ کی مدد کرتے ہیں اور 2 کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے مسلمان پہلا جو سلسلہ ہوتا ہے، جنگ کا پہلا جو مارکا ہوتا ہے، اس میں فتح یاب ہوتے ہیں. جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کرتے ہیں، اور تقریباً 14 مسلمان جو ہیں وہ اس میں شہید ہوتے ہیں. اور ہم نے پہلے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور فرشتے جو ہے وہ 1000 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور وہ مطلب روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈی ہے، وہ ڈنڈی اٹھاتے ہیں، وہ لاٹھی اوپر کرتے ہیں مشرک کو مارنے کے لیے. مشرکین وہاں سے تلوار اٹھاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی بھی وار کرے مشرک کی جو ہے وہ گردن کٹ کے گر جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا دیکھنے والوں نے. صحابہ کرام نے کچھ نے فرشتوں کو بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، کچھ نے فرشتوں کی آواز بھی سنی، اور اس قدر جو ہے وہ سخت مارکا تھا. اچھا، مشرکین کا کتنا زیادہ نقصان ہوا یہ دیکھیں آپ. 70 مشرکین کے جو سردار تھے ان کو قتل کر دیا گیا، 70 سرداروں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا، اور ابو جہل اس جنگ میں قتل کیا گیا. اور یہ وہ سردار تھا جو اللہ کے نبی کو زیادہ سخت جو ہے وہ ایذا پہنچاتا تھا، اور یہی تھا جس نے جو ہے اس جنگ کو مطلب بھڑکاوا دیا. اس کو روکا بھی گیا لیکن یہ باز نہیں آیا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب تھا مشرکین کے لیے، جو مسلمانوں کی اور فرشتوں کی تلواروں کے صورت میں جو ہے وہ مشرکین پر اترا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں جناب طلحہ انعام، بہت ہی نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آج واقعات ہم تک پہنچائے. حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہم نے پہلے سنا، اس کے بعد جنگ بدر کے جو واقعات ہیں وہ آپ نے ہمیں سنائے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب، آپ یہ سلسلہ پہلے روزے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. رواہ ابو داؤد. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories,
चिकन मैकरोनी, चिकन स्पैगेटी, बीफ शामी कबाब, चिकन टिक्का पराठा रोल, खट्टे आलू, दही बड़े एंड चना चाट. टाइम आउट लंच इन अ बॉक्स, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद. अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से. साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट. तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 03362228 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं. पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी. आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी. अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट. आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:53. लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:14 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:24. इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:19 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:29. अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट. बसीरते रमजान, बसीरते रमजान. रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नई सुबह वेब रेडियो ला रहा है खुसूसी नशरियात बसीरत रमजान सीजन 2. ईमान की पहचान है बसीरत रमजान. रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से रमजानुल मुबारक के आखिरी रोजे तक हर शाम 4 बजे नई सुबह वेब रेडियो से बराह रास्त और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे इस नशरियात में आप सुन सकेंगे तिलावत कुरान हकीम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तालीमात पर मबनी मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू और मुनाजात. अगर आप भी इस नशरियात का हिस्सा बनना चाहते हैं और तिलावत कुरान हकीम या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं, तो नई सुबह वेब रेडियो से इस नंबर पर राबता कीजिए 033086000072 यानी 033086000072. सुनना ना भूलिएगा. बसीरत रमजान सीजन 2 रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से हर शाम 4 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे. रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपके साथ साथ नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज. आए हैं बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात. हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया. ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है. बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान.
सामीन इकराम खैर मकदम में आपका बसीरत रमज़ान जारी है। आज 7वीं नशिस्त है हमारी क़ससुल अंबिया का सेगमेंट आपने सुना, जिसमें हमने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले बयान किया। उसके बाद हमने आज ग़ज़वे बदर का जो किस्सा है, जो वाक़यात हैं, वो हमने तलहा इनाम की ज़ुबानी सुने। उसी से मुत्तसिल हमारा ये सेगमेंट, जिसमें एहसन इकबाल ने भी अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम, मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज, बिल्कुल इसी से मुतल्लिक ही बात करते हैं जो अभी हमारा ग़ज़वे बदर से मुतल्लिक किस्सा हमने सुना था इनाम की ज़ुबानी। तो कहिएगा जनाब एहसन इकबाल, ग़ज़वे बदर का जो वाक़या है, इससे हमारी क्या लर्निंग होती है? बहुत ही खूबसूरत दिन आज का दिन, जिस दिन हमारे लिए पहली मरतबा जिहाद फ़र्ज़ हुआ, जिस दिन हमें पता लगा कि इस्लाम नाफिज करने के लिए जब रुकावटें आ रही हों तो उन्हें आखिरी दर्जे में अगर तलवार उठाकर भी दूर करना पड़े तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्लाम है। इस्लाम के आगे किसी की नहीं चलती। अगर कोई ज़बान से नहीं मान रहा, कोई बातों का बूत नहीं है, कोई हाथों का बूत नहीं है, कोई लातों का बूत भी नहीं है, तो फिर उसका ख़ात्मा होना अब ज़रूरी हो गया खलकत के लिए। कोई अपने नाम के ताज़ीमी सजदे करवा रहा है, कोई अपना निज़ाम नाफिज कर रहा है, किसी को लगता है कि वही जो है वो इस पूरी सल्तनत का सुपर पावर है। सल्तनत से मुराद जो अल्लाह ताला की सल्तनत है, यानी पूरी कायनात है, इंसानियत है, खलकत है, उसका वो डिसाइड करेगा कि उसने उठना कब है, उसने बैठना कब है, उसने सोना कब है। नो, नेवर, अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे बस। अल्लाह के अलावा कोई भी पावर खड़ी होगी, दावत दी जाएगी, नहीं मानेंगे, ज़बान से कहा जाएगा, नहीं मानेंगे, बायकॉट किया जाएगा, नहीं मानेंगे, तमाम दर्जात जो इंसानी सतह पर किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे, नहीं मानेंगे तो आखिरी सतह पर तलवार भी उठाई जाएगी। उससे पहले आप अल्लाह ताला से शिकवा नहीं कर सकते, अल्लाह हमने तो सब कुछ करके देख लिया। अल्लाह कहेगा नहीं, ये करके नहीं देखा आपने। जिहाद इस कदर अफजल काम है, इस कदर इसकी फजीलत है। हम तो डरते हैं ना, हम तो जिहाद के नाम लेते हुए भी डरते हैं, हमें हमारे सामने तलवारें आ जाती हैं। तो मसला ये है कि जिहाद का नाम लेवा जो कौम ना हो, जिहाद की नाम लेवा ना हो, ग़ज़वा बदर की बातें हम ड्राइंग रूम में बैठ के करते हों, तो उस कौम के लिए लर्निंग पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। तो फिर लातादाद लर्निंग पॉइंट्स हैं। उन्हें तो मेरे ख्याल से कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और ख़ुद बहुत सारे इलाह देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। बहुत सारी चीज़ें हमने अथॉरिटी मानी हुई हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ें हमें खुद गौर व फिक्र करनी है। इसके बाद आप देखिए कि अरब की गर्मी तकरीबन उन तमाम लोगों ने देखी हुई जो हज और उम्रा की सआदत हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, आमीन आमीन। अरब है, रमज़ान है, सब ने रोज़े रखे हुए हैं। अल्लाह, सन गालिबन 2 हिजरी का है, बिल्कुल रोज़े रखे हुए हैं। अब रिलेट कीजिएगा, हम भी रोज़ा रखते हैं, सहरी किस तरह करते हैं, और उन्होंने रोज़ा रखा है, सहरी की है उसी बदर के मैदान में, क्योंकि सोए वहीं थे। सहरी की है, अब आप खुद सोच लें, 313 मुसलमान हैं, बहुत सौ के पास घोड़े भी नहीं हैं अपने, तो उनके पास सहरी का कितना सामान होगा, कितने पराठे होंगे, कितने ही उनके पास कौरमे होंगे, और न जाने कितने आइटम्स हम लोग खाते हैं। तो आप उनसे खुद रिलेट कर लें। फिर उसके बाद साजो सामान की हालत आप सबके सामने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो सिचुएशन थी, अपनी जो कैफियत थी, वो आपके सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जा रहे हैं सजदे में, और एक कलिमा कहते हैं कि या अल्लाह इनकी मदद कर, अगर तूने आज इनकी मदद नहीं की तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा क़यामत। ये क्या जुमला था, क़यामत थी इस जुमले में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधे मुबारक से पकड़ते हैं, उठाते हैं, गले लगाते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। आप ये देखें कि सहाबा किराम को किस कदर यकीन था कि अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। पता है कि दुआ रद्द हो गई तो हम सबके टुकड़े यहीं होने, लेकिन यकीन देखिए कि बिल्कुल भी मुतज़ल्ज़ल नहीं हो रहा, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है। यही 313 का लश्कर होता है, 1000 का लश्कर होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिवा किसी और को लीडर बना के भेज देते तो आप देखते ये जंग हम जीत पाते। कभी भी नहीं हो सकता था कि हम जीत पाते। लीडर इसी को कहते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था, रमज़ानुल मुबारक है, रोज़े रखे हुए हैं, सहरी उसी मैदान सहरा के अंदर की है, गर्मी आपके सामने, रोज़ा सबने रखा हुआ है, जिहाद फ़र्ज़ हो गया, सब अपने घर वालों को छोड़ के आए। अच्छा, एक तो ना एक चीज़ से आप यूज़ टू हो चुके हो, यूज़ टू होने के बाद तो फिर इंसान को पता होता है ना, घर वालों को भी पता होता है। यहाँ कोई यूज़ टू नहीं है, पहली मरतबा जिहाद फ़र्ज़ हुआ और जिहाद भी रमज़ान में फ़र्ज़ हो गया। अल्लाह ताला कैसी कैसी आजमाइशें अपने बंदे में भेजता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे आजमाइश करने के बाद
زیادہ پسند آتے ہیں، فلٹر آؤٹ کرنے کے بعد، کلینزنگ کرنے کے بعد زیادہ پسند آتے ہیں. اس فلٹر آؤٹ بندوں کو اللہ تعالیٰ مزید آزماتا ہے، مزید اس میں سے پھر فلٹر آؤٹ فلڈ نکھر کر سامنے آتے ہیں، پھر درجات بنتے ہیں متقین کے اور مفلحین کے اور فائزین کے جو درجات بنتے ہیں وہ پھر بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان بدر والوں کو آزمایا، جہاد فرض کیا رمضان کے اندر. اس کے بعد لشکر آ گیا قریش کا، سامنے اگر بیٹا رسول اللہ والے کی سائڈ پہ ہے تو باپ سامنے کی سائڈ سے آ رہا ہے، اگر باپ اس سائڈ سے تو اس سائڈ سے بیٹا آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے نا، جب ان کا بیٹا کہتا ہے بابا میری تلوار کے نیچے آپ 2-3 مرتبہ آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے بولا میرا بابا ہے. تو حضرت ابوبکر کا رپلائی، باپ کا رپلائی ایسا باپ کی فطرت سے میچ نہیں کرتا یہ رپلائی. وہ کہتے ہیں کہ میری تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ بھی آ جاتا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. آپ سوچیے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، جب عذاب آیا کشتی بن گئی، کشتی میں وہ بیٹا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی. حالانکہ مشرک کے لیے دعا کرنا نبیوں کو پتہ ہے کہ جرم ہے، لیکن دعا کر دی کیونکہ جذبات تھے. یہاں بھی جذبات تھے. ریلیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بیٹے کے لیے کیا تڑپ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ واقعات ہوتے چلے گئے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجور کی چھڑی تھی، میں وہ چھڑی لہراتا تھا اور گردن نیچے آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزے تبھی دکھاتا ہے، آج بھی دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کتنی دفعہ کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے. کوئی بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، یار یہ چیز اس نے کیسے کر لی. ہمارے خاندان والے کہتے ہیں کہ آپ نے آنکھوں کے نہ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ کیسے کر لیا. پھر ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کر لیا. تو جس کے پاس جد و جہد کا جذبہ ہے اللہ کے راستے میں، ایک سورہ عنکبوت کی بہت خوبصورت آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ تو بھائی مومن کو ایک کانٹا چبھا کر بھی اس کا ادھار نہیں رکھتا. تو آپ نے اگر کوشش کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دے گا. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے صلے دیے. غزوہ بدر شروع ہوئی تو جو غزوہ بدر کے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ دور کہ جس میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈا کرتے تھے. کس کو زکوٰۃ دیں؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس کو زکوٰۃ دیں. اس قدر مال کی ریل پھیل ہے. درجات کے لیے، صف بندی کے لیے، تجارت وزارت کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اصحاب بدر کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا تھا. صرف وہ قربانی جو اس وقت وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو گئے نا، اس کا نعم البدل قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب احسن اقبال، بہت ہی شاندار گفتگو جاری ہے. کلام سنتے ہیں، کلام کے بعد جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ آج سلیم طاہر صاحب موجود ہیں. کلام سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، یاقوت و زمرد و لال و گوہر. میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. میں ان کے
ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو, اس بات سے اندازہ کر لو. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا, رک جائیں جہاں جبریل امی. آغاز ہے ان کی منزل کا, رک جائیں جہاں جبریل امی. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مر جائیں گے ان کی حرمت پر, کٹ جائیں گے ان کی عصمت پر, کٹ جائیں گے ان کی عصمت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی, اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی, اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کمبل پوش کے میں قربان, صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب سلیم طاہر صاحب, بہت خوب, لطف آ گیا. جناب ہماری آج بات چل رہی ہے جنگ بدر پر, اور احسن اقبال بہت ہی شاندار گفتگو فرما رہے تھے. طلحہ انعام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو جناب فرمائیے گا کہ آج انسان کو دین بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اسی واقعے سے جوڑتے ہوئے آپ کنٹینیو کیجیے گا. اللہ اکبر. ثاقب بھائی, آج انسان کو دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, نہ صرف اتنا تقوی اگر انسان رکھ لے کہ اپنے اکیلے پن میں وہ اللہ کو یاد رکھے, میرے خیال سے یہ کافی ہوگا. اور اجتماعی گناہوں سے جو ہے نا وہ پرہیز کر لے. ہم یہ دیکھیں غزوہ بدر کے صحابہ کرام کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تمہارے لیے مدد آئے گی اللہ کی, اور ہمیں تمام اسباب بتائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے فرشتے ہمارے لیے بھی نازل ہوتے ہیں. ثاقب بھائی, ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آیت الکرسی پڑھو تو ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. ہمارے لیے بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کیا, ہمارا ایمان اس طرح کا ہو, ہمارا ایمان اس لیول کا ہو. تو اپنا ایمان ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال سے کامل کس طریقے سے کریں, پہلے تو اس چیز کے اوپر سوچیں, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں, صحابہ کرام پہاڑ سمجھتے تھے ان گناہوں کو, اور ہم ایسا ان کو سمجھتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور ہم نے ہاتھ مار کے اڑا دی ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب. ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, بس ہم وائنڈ اپ کریں گے. احسن اقبال اگر کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں, باقی پھر ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا.
ہاں جی، پہلے بھی میں بات کرتا آیا ہوں کہ کانٹینٹ کنزمپشن ہماری طرف بہت ہو گئی ہے. مطلب غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور اب اگر کسی کو یہ ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو ملے کہ غزوہ بدر ریلیٹڈ ویڈیو, تو وہ نہیں دیکھے گا. وہ خود سے اپنے اندر کو اس کا مول بھی جاگ جائے گا کہ مجھ سے سن لو غزوہ بدر یار. تو بات یہ ہے کہ اسلام کا یا پھر سیرت کا سب سے پرائمری واقعہ غزوہ بدر ہے, اور ہم نے اس کو سب سے سیکنڈری لیول پہ رکھا ہے. غزوہ بدر میں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کس شخص کی کیا کیا قربانی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. غزوہ بدر میں وہ صحابی شامل نہیں تھا, پیچھے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا, کتنا مشکل کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غزوہ بدر آتے ہیں, پتہ واپسی میں نہیں ملی, جاتے ہیں غزوہ بدر لڑتے ہیں, واپسی آتے ہیں واقعی بیٹی نہیں ہوتی, فوت ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی لوگوں نے قربانیاں دی غزوہ بدر میں. وہ چھوٹے بچے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں, انتہائی خوبصورت واقعہ, اور تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ تو فلمانا چاہیے اور بچوں کو دکھانا چاہیے. وہ معاذ اور معوذ جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں, اچھا آج ہمارے معاشرے میں ہر بچے کا نام معاذ ہے, لیکن بس صرف نام ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا معاذ نام رکھا کیوں ہے اور کیا ہے اس کے پیچھے ریزن. بہت اچھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہے, اتنا کریٹیکل پوائنٹ ہے, کاش میرے آس پاس کوئی بڑا بندہ کھڑا ہوتا, ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے, وہ میری ہیلپ کرتا ہے, میں اس کی ہیلپ کرتا. جنگ ایسی ہوتی ہے نا, ایک سارٹ آف ٹیم ورک ہوتا ہے جنگ میں. تو اتنے میں ان کا کندھا تھپتھپا دیتے وہ جو برابر ایک طرف والے, کہتے ہیں چاچا جان ابو جہل کا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک لمحے کے لیے شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ اس سامنے والی خلقت کا, سامنے والے کفر کا سب سے بڑا سالار, اور جو پوچھ رہا ہے اس کی تو تلوار زمین پہ رگڑ رکھا رہی ہے, اتنا چھوٹا قد ہے اس کا. تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر برابر والا بولتا ہے کہ ہماری والدہ نے بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں. یہ غصہ ان بچوں کا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیوں بولتے ہیں. چلے جاتے بھائی, ان کے اونٹ کو چوٹ پہنچاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ سارا واقعہ, پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ابو جہل ملعون کو جو ہے وہ ان کی گردن اڑاتے ہیں, تو اس کے آخری الفاظ پھر بھی یہی ہوتے ہیں مغرور کے کہ کاش میں کسی بڑے کے ہاتھوں مارا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت ہے, جو جتنا بڑا مغرور ہوگا اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے کہ وہ اس سے سب سے چھوٹی چیز سے اس کو ہلاک کر دے گا. نمرود جو پوری خلقت کو چلانے کا دعویٰ کرتا تھا, اس کو ایک مچھر دماغ میں گیا, ایسی انیوژول موت کسی کی بھی نہیں جو اس کی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو پانیوں سے گزار دیا, اسی پانی سے فرعون کو نہیں گزارا, ہلاک کر دیا. ابو جہل چھوٹے بچوں سے, حالانکہ سردار عرب کے جو سردار ہوتے ہیں ان کی تمکینت ہوتی ہے کوئی, ان کو چھوٹے بچوں سے جو ہے وہ مروا دیا. تو جتنے بھی واقعات دیکھ لو, ٹائٹینک دیکھ لو آپ, ٹائٹینک کے بنانے والوں کے دعوے سن لو, اس جیسا جہاز کبھی نہیں بنا, اس جہاز کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے. بہرحال خلاصہ کلام اتنا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اتنے سارے لیسنز ہیں. یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کہا. یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا اس دن سے, کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو حق سمجھنا ہم نے انشاءاللہ, وہ کیا علامہ اقبال کے شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو. مفہوم یہی ہے, شعر ابھی یاد نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان پیدا کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ معجزات دکھانے ہیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. بہت ہی شاندار گفتگو آج احسن اقبال اور طلحہ انعام نے غزوہ بدر پر فرمائی. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی, آپ سے اگلی ملاقات اب کل ہوگی انشاءاللہ. محو کلام نہیں ہو پائیں گے. اگلا سیگمنٹ ہمارا مناجات کا ہے, اسی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس پریزنٹس
Best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0330 8600 072 0336 2228 463। इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़े हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फिक़े जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फिक़े हनफिया के मुताबिक 6:14 और फिक़े जाफरिया के मुताबिक 6:24। इस्लामाबाद में फिक़े हनफिया के मुताबिक 6:19 और फिक़े जाफरिया के मुताबिक 6:29। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब ऐ मेरे अल्लाह हाँ बनूँगा या रब, नेक कब ऐ मेरे अल्लाह हाँ बनूँगा या रब। ए मालिक कुल, ए खालिक कुल, सुबहान है तू, रहमान भी तू रहीम भी है और करीम भी।
غفور بھی اور غفار بھی۔ یا پروردگار عالم، کب ہم اپنی نیکیوں کی طرف اس طرح مائل ہوتے چلے جائیں گے کہ جب ہم جس طرح گناہوں کی طرف آج مائل ہوتے ہیں، کب ہمارے اندر ہمارے دلوں میں اندھیرے جھٹ جائیں گے، روشنی آ جائے گی، نور آ جائے گا نیکیوں کا، اور نیکیاں ہمارے لیے باعث کشش ہو جائیں گی۔ کب ایسا ہوگا کہ ہم سے تمام تر حسرتیں، مصیبتیں، لغزشیں اور گناہوں کی جتنی لذتیں ہیں دور ہو جائیں گی۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ اللہ۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ مال و دولت اور ناپ تول میں کمی سے لے کر اے پروردگار عالم، میرے اندر وہ تمام تر خامیاں اور تمام تر خرابیاں موجود ہیں جو کسی ایک قوم میں پائی جاتی تھیں تو اسے پلٹ دیا کرتا تھا، عذاب دے دیا کرتا تھا۔ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، مگر اے پروردگار عالم اس فائدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما۔ ہماری دن کی تمام تر ساعتیں اور رات کی تمام تر خلوتیں یا اللہ نیکوں والی بنا، نیکوکار والی بنا، پاکیزہ بنا۔ یا پروردگار عالم جس طرح رمضان المبارک کی تمام تر فضائیں ہماری نیکی سے بھرپور ہوتی ہیں، ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، یا رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی ان تمام تر سعادتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کو ہم لوگ صرف سیزن کی طرح گزارتے ہیں۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال کی کمائی اس رمضان میں ہو جائے، خواہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شاپنگز کے اعتبار سے ہو۔ یا رب العالمین اس تہوار کو ہمارے لیے تہوار نہ بنا، بلکہ اس تہوار کو ہمارے لیے بامقصد رمضان المبارک بنا، جس کے بعد ہماری زندگیاں اس طرح تبدیل ہو جائیں کہ ہمارے دل میں صرف تیرا گھر ہو اور یاد میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ اللہ۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ خوف آتا ہے اللہ، خوف آتا ہے کہ قبر میں ہم کس طریقے سے بچھوؤں کے آگے ڈال دیے جائیں گے، کس طریقے سے ہمارے اوپر وہ فرشتے مسلط ہوں گے کہ جب ہمیں ایک ضرب لگائی جائے گی تو ہم زمین میں 70 ہاتھ دسا دیے جائیں گے۔
اے رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی، قبر کی، آخرت کی تمام تر منازل کی سختیوں سے، تمام تر کرب سے، آزمائشوں اور مصیبتوں سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لغزشیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قدم قدم ہمارا گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر تجھے تیری رحمت کا سوال کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جب تجھ سے تیری رحمت کا سوال کیا جائے، جب تجھ سے مانگا جائے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، جب تجھ سے یہ کہہ کر مانگا جائے کہ تو یا اللہ بخشنے والا ہے اور بلکہ تو غفار ہے، بار بار بخشنے والا ہے، اے پروردگار عالم، اے ہم سب کی ایک ایک سانس کے مالک، اے رب العالمین کہ جو ہمارے خون کو ایک ایک قطرہ بخشتا ہے اور ہمارے خون میں اتنا اضافہ بھی نہیں کرتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے اور اتنی کمی بھی نہیں کرتا کہ ہمارا جینا محال ہو جائے۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں میں بھی اسی طرح کمی کر دے تاکہ ہم تیری ہلاکتوں سے، ہم محشر کی سختیوں سے، ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور ہماری نیکیوں میں اس قدر اضافہ فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے اللہ، اللہ تجھ سے فریاد ہے مولا، میری بخشش کر دے، تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب، بے سہاروں کا فقط تو ہی سہارا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463
Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah.